بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کی اہم ترین خبریں اور ان پر میرے منفرد اور الگ تجزیے۔ سب سے پہلے خبروں کا رن ڈاؤن، خبروں کی ہیڈ لائنز۔ کبے نو وجی لت راس آ گئی ہے، کبے نو لت وجی، اس کا کب نکل گیا۔ حمزہ شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے، اس پر تبصرہ کریں گے یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مریم نواز کا درد سر، کابینہ کے لیے سفارشوں نے ان کو 6 اطراف سے گھیر لیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر خواجہ آصف نے جو اسمبلی میں گھڑی لہرائی تھی وہ دراصل وہ گھڑی تھی جو انہوں نے 12 گھڑیاں توشہ خانہ سے اپنے لیے لی ہیں، ان میں سے ایک گھڑی تھی وہ انہوں نے لہرائی، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر منفی، پریشان کن اور مایوس کن حالات میں ایک انتہائی اہم اور بڑی خوشخبری، بڑی خبر، اس پر بات کریں گے یہ کون سی خبر ہے۔ اس کے علاوہ آج ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں اور خاص طور پہ ان کے جو امیدوار تھے الیکشن میں، وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف۔ آج بارش بھی ہے، ان کا احتجاج جو ہے وہ کس طرح ہوگا اور اس میں کتنی پارٹیسپیشن ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ پھر ایک دو چھوٹے چھوٹے موضوعات اور ہیں۔ راولپنڈی میں پی ایس ایل کے میچز شروع ہو رہے ہیں۔ 4 میٹرو اسٹیشن جو نا بند کر دیے گئے ہیں، ہم نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، ان کی کوئی تک نہیں بنتی، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور کچھ 2-3 اور خبریں ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام میں۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے دست بستہ گزارش کہ ہمارا یہ جو چینل ہے بی واچ، اس کو سبسکرائب کریں۔ ہم سچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور بی واچ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اچھا جی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلی خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبے نو وجی لت راس آ گئی۔ آپ کو پتہ ہوگا حمزہ شہباز شریف جو نا وہ بہت مایوس تھے، ان کو پیچھے کیا گیا اور مریم نواز جو ہیں ان کی جگہ وہ سامنے آئیں۔ حمزہ شہباز اس سے پہلے پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کی وہ توقع کر رہے تھے یا جس کے لیے وہ تیار تھے، لیکن ان کو جیسا میں نے آپ کو بتایا کبے نو وجی لت راس آ گئی، ان کو مرکز میں بھیجا گیا۔ اب مرکز میں ان کو انتہائی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ حمزہ شہباز مرکز میں بہت اہم پوزیشن ہولڈ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوگی۔ وہ اپنے والد صاحب جو ہیں ان کے ظاہر ہے میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے، پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہوں گے۔ گو کہ ان کو عہدہ صرف یہ دیا جا رہا ہے پرنسپل سیکریٹری کا، لیکن وہ جتنے بھی وزراء ہوں گے، اراکین جماعت اور اسمبلی ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے سارے معاملات ہوں گے۔ پھر ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات طے کرنا یہ ان کے ذمہ ہے۔ پھر ان ترقیاتی منصوبوں کی منظوری اور فنڈز کا اجرا جو ہے اس کے لیے سفارشات جو ہیں وہ ساری حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہوں گی۔ دیگر جماعتوں کے ساتھ تعاون یا دیگر معاملات جو ہیں جماعتوں کے ساتھ وہ بھی سارے انہی کے ذمہ ہوں گے۔ گویا ان کی حیثیت جس طرح گاڑی میں ایک انجن ہوتا ہے یا انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، یہ میاں شہباز شریف کی پرائم منسٹرشپ میں اس حکومت کا انجن کہہ لیں انہیں، یا انسانی جسم میں جو دل کی حیثیت ہوتی ہے یہ حیثیت ہوگی۔ تو یہ ایک یقیناً پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہے اس سے بھی ایک بڑی جو پوزیشن ہوگی حمزہ شہباز جو جس کو ہولڈ کریں گے، تو یہ ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا موضوع تھا جی مریم نواز کا درد سر۔ اب کابینہ جو ہے پنجاب کابینہ کے لیے ان پر جو نا سفارشوں کی بھرمار ہے اور 6 طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے جی چاروں اطراف تو سنا تھا، یہ 6 اطراف کیا ہیں؟ تو یہ 6 اطراف سے میری مراد ان پر شدید ترین دباؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کو جمع کریں یہ 6 بن جاتا ہے، تو ان پر بڑا شدید دباؤ ہے۔ لوگ جو نا ان کے اپنے جماعت کے اندر سے اور پھر جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں آزاد اراکین، ان کی تعداد 36 کے قریب ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، پھر کاف لیگ ہے، ان کا بڑا شدید دباؤ ہے کہ ہمارے منسٹرز جو ہے نا وہ کابینہ میں لیے جائیں، لیکن مریم نواز جو ہے نا وہ یہ دباؤ قطعاً برداشت نہیں کر رہی، بلکہ یہ جو ایک چکی ہے، سفارش کی چکی جو ہے
پتھروں کی چکی اس کو کہیں، اس میں مریم نواز جو ہے وہ لوہے کا چنا ثابت ہو رہی ہیں، اور تمام یہ جو سفارشیں ان کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو پیچھے رہ چکے ہیں وزیر گزشتہ ادوار میں جو مختلف وزارتوں میں وہ رہے ہیں اور تجربہ کار ہیں، ان کو اس پنجاب کابینہ میں نہیں لیا جائے گا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کابینہ کا حجم بڑا چھوٹا ہوگا، 16 وزراء ہوں گے، یہ بھی 2 مراحل میں جو نا وزراء کو اس میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ پھر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی تجربہ کار لوگ ہیں ان کو کابینہ میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی خواہش ہے، وہ چاہتی ہیں کہ نئے چہرے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ایسے لوگ ہوں جو عوام کے مسائل سے آگاہی رکھتے ہوں، اور پھر ان مسائل کا حل بھی ان کے پاس ہو، کوئی روڈ میپ ہو، اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ جو نا کام کر کے عوام کی خدمت کر سکیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مریم نواز جو ہے نا اس وقت اپنی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ ان کو پتہ ہے، بلکہ پوری مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس پوری لیڈرشپ کو پتہ ہے اس وقت جو پنجاب میں اور پورے ملک میں جو پاکستان مسلم لیگ کی عوامی مقبولیت کا گراف ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو مریم نواز جو ہے نا اس وقت چاہتی ہیں کہ وہ جو اقدامات کریں عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہو، اور وہ کوئی ایسی مہان کارکردگی، بڑی کارکردگی جو ہے نا حقیقی معنوں میں کر کے دکھائیں جس سے عوام کے دل خوش ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو گراف بہت نیچے گر چکا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اوپر اٹھایا جائے۔ اس کے لیے وہ بڑی سخت محنت کر رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بڑے اچھے اقدامات جو ہیں ان کا اعلان کیا، اور ہنگامی طور پہ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ صبح 9 بجے دفتر میں پہنچ جاتی ہیں، پھر مختلف محکموں کے جو سربراہان ہیں، سیکریٹری صاحبان، ان سے ملاقات کرتی ہیں، بریفنگ لیتی ہیں، پھر ہدایات جاری کرتی ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے سب سے بڑا جو نا ایک فیصلہ جو ہے عوام کو ریلیف دینے کا وہ یہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران 50 لاکھ یا کچھ، اب میں بھول رہا ہوں، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، پنجاب میں جو غریب اور مستحق خاندان ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو ان کی دہلیز پر گھروں میں راشن جو ہے نا فراہم کیا جائے گا۔ اس راشن میں وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا پورے مہینے بھر کا راشن ہوگا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک تو یہ کرنے جا رہی ہیں۔ پھر اس میں جب کوئی بڑے آپ کے سامنے مقصد ہوں یا بڑا کوئی ٹارگٹ ہو جس کو آپ نے اچیو کرنا ہو، اس پر جب آپ کام کرتے ہیں تو لازمی طور پر آپ سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ راشن پروگرام جو ہے، رمضان راشن پروگرام جو گھروں میں فراہم کرے گی حکومت پنجاب، یہ اس کا ٹوٹل حجم جو ہے، اس کا خرچہ جو ہے 30 ارب روپے بنتا ہے۔ 30 ارب روپے کا یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ اخبار میں ٹینڈر دیا جائے اور انوائٹ کیا جائے سپلائرز کو کہ وہ کس طرح جو نا سپلائی کریں گے اور کیا ریٹ دیں گے۔ وہ اس میں پھر جو سب سے کم ریٹ والا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ٹھیکہ دیا جاتا ہے یا اس کو ایوارڈ کیا جاتا ہے یہ کام کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلیں آپ جو نا اس پہ کام کریں۔ لیکن بغیر کسی ٹینڈر کے جو ہے نا 30 ارب روپے کا یہ ٹھیکہ مریم نواز صاحبہ کے حکم پر جو ہے نا حکومت پنجاب نے دے دیا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ بھی کرنے والے وہ لازمی کریں گے، لیکن اس پر حکومت پنجاب خاص طور پہ مریم نواز جو ہیں ان کو گہری نظر رکھنی پڑے گی، گہری نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اچھا جی، رن ڈاؤن میں نے آپ کو بتایا تھا خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جب دائیں بائیں سے ان پر ہوٹنگ ہو رہی تھی، لوگ جو نا نعرے بازی کر رہے تھے، تو خواجہ آصف نے اپنے بائیں ہاتھ سے گھڑی اتار کے دائیں ہاتھ میں اس کو پکڑ کے لہرانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس کو دراصل میں کچھ اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے 1 درجن سے زائد جو گھڑیاں لی ہیں، انہی گھڑیوں میں سے وہ گھڑی تھی جو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، اور وہ گھڑی اپنے ہاتھ سے اتار کے انہوں نے لہرائی، پوری اسمبلی میں پورے نظام کو انہوں نے دکھائی کہ یہ دیکھو توشہ خانہ سے جو میں نے 12 گھڑیاں لی ہیں ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے۔ اور انکہے الفاظ میں انہوں نے نظام کو چیلنج کیا ہے کہ یہ دیکھو توشہ خانہ سے لی گئی گھڑی میرے پاس موجود ہے۔ جو عمران خان نے گھڑی لی تھی جس پر ان کو
بہت زیادہ جو نا ماتون کیا گیا، وہ گھڑی شاید ان کے پاس ہے یا نہیں عمران خان کے پاس، لیکن میرے پاس یہ گھڑی موجود ہے۔ اگر نظام میں کوئی دم خم ہے تو آئے مجھے پکڑے، میرے پاس یہ گھڑی موجود ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر بڑی ایک حوصلہ افزا، منفی، پریشان کن اور مایوس کن حالات و واقعات ہمارے دائیں بائیں روز ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں جن سے مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں ایک بڑی خوشخبری، پاکستان ریلوے نے ایک نیا مائل سٹون جو نا حاصل کر لیا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاک ریلوے نے TTA کے تحت 200 کے قریب تیز ترین رفتار والے جو مسافر انجن ہیں، مسافر کوچز ہیں، وہ تیار کر لی ہیں۔ یہ اسلام آباد ریلوے کیریج فیکٹری جو ہے وہاں پہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 600 سے زائد جو بوگیاں ہیں سامان کو ڈھونے والی، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو لے کے جاتی ہیں بوگیاں، وہ بھی پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں، وہ بھی بنانی شروع کر دی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ میں نے ذکر کیا تھا TTA جو ہے نا دراصل ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایگریمنٹ ہے۔ یہ ایگریمنٹ جو ہے نا چائنا کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے چائنا کے ساتھ مل کے ہمارے ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ انجن تیار کیے ہیں، اور یہ جو مسافر کوچز ہوں گی اس کی رفتار جو ہے 140 یا اس سے کچھ تھوڑی سی زائد ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ملک کی۔ ہمارا ملک جو ہے نا خود کفیل ہو رہا ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہے، اور یہ اگر بڑے پیمانے پہ یہاں پہ اس طرح کی بوگیاں مسافر کوچز بننا شروع ہو جائیں گی تو یہ ان سے ہم نہ صرف اپنے ملک میں استفادہ کریں گے بلکہ ہمارے دائیں بائیں جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے خریدار بن سکتے ہیں، اور ہم یہ بوگیاں اور انجن جو ہیں اس کے بوگیاں اور مال بردار جو کوچز ہیں یا بوگیاں ہیں وہ بھی بنا کے دوسروں کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے نا شاباش دی جانی چاہیے پاکستان ریلوے کے جو ہمارے ماہرین ہیں ان کو۔ اب یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، آنے والی حکومت جو ہے ظاہر ہے میاں شہباز شریف اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کریں گے اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بہت پہلے سے کام ہو رہا تھا، تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس کو جتنی داد و تحسین سے نوازا جائے اتنا کم ہے۔ اچھا جی، آج 2 مارچ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ 2 مارچ کو آپ ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف جو ہے نا احتجاجی ریلیاں جلسے جلوس کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تو اس سلسلے میں خیبر سے کراچی تک پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں الیکشن جنہوں نے لڑے ہیں، جیتے ہیں یا ہارے ہیں، انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو نا تیار کیا ہوا ہے، اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ جو نا سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ابھی ارلی مارننگ ہے، 2 بجے کے بعد جو نا ان کا یہ احتجاج شروع ہوگا۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں راولپنڈی اسلام آباد میں، یہاں بھی جو نا مختلف حلقوں سے جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن لڑے تھے انہوں نے اپنے کارکنوں کو کال دی ہوئی ہے کہ وہ لیاقت باغ پہنچیں۔ وہاں سے پھر ان کا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پریس کلب کی جانب مارچ کریں گے۔ ظاہر ہے مری روڈ کا راستہ ہے، یہاں سے وہ گزر کے آگے جائیں گے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مری روڈ خاص طور پہ 6 روڈ سے لے کے فیض آباد کے درمیان کا جو پورشن ہے وہاں پہ پولیس کی بہت بڑی نفری جو نا وہ تعینات ہے۔ وہ PSL کا جو میچ ہو رہا ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ سارے ارینجمنٹ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے لیے جو نا ان کے لیے بھی یہ ایک رکاوٹ ہوگی کہ وہ اسلام آباد کی جانب مارچ نہیں کر سکیں گے، اور پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں وہاں سے بھی ہمیں رپورٹس ملیں گی، وہ جو ہی رپورٹ ملیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس حوالے سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، حلقہ 106 ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے جو امیدوار ہیں خالد نواز صدرائج، فارم 45 کے مطابق ان کی لیڈ 8,000 سے زائد لیڈ تھی، وہ اپنے مد مقابل جو امیدوار ہے اس سے جیتے ہوئے تھے، لیکن 2 دن کے بعد، پورے 2 دن کے بعد ان کا فارم 47 جب بنایا گیا تو ان کو
جو نا ان کے مخالف جو امیدوار ہے اس کو لیڈ دے دی گئی 700 یا 800 ووٹوں کی اور ان کو ہروا دیا گیا. وہ اپنی بھرپور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, نہ صرف خالد نواز صدراج بلکہ ان کے سپورٹر اور حلقے کے جتنے بھی ووٹر ہیں, جتنے ورکر ہیں, وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سب جو نا اس پر بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. خالد نواز صاحب جو ہے نا ان کا خاص طور پہ جو میسیج ہے, انہوں نے ہمیں فون کر کے بتایا جی کہ ہم جو ہے نا بھرپور ریلی کریں گے. ہمارے جتنے بھی وہاں پہ جتنے یونین کونسلز یا علاقے ہوتے ہیں ان کو چک کہا جاتا ہے, تو وہ ہر چک سے جو ہے نا کارکنوں کی بڑی تعداد وہ جمع ہوگی. وہاں پہ مین جو چوک ہے وہاں پہ وہ پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. خالد نواز صدراج نے کہا جی کہ ہمارا یہ احتجاج جو ہے نا بڑا پرامن ہوگا, ہم محب وطن لوگ ہیں اور ہم صرف عوام کے حقوق جو ہے, عوام نے جو اپنا مینڈیٹ دیا ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کے حکم پر. اچھا جی, میں نے ابھی چند لمحے پہلے آپ کو جو بتایا ہے کہ 6 روڈ سے لے کے فیض آباد تک پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے. PSL کا جو میچ ہو رہا ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے. تو یہ میٹرو کے 4 اسٹیشن بھی بند کر دیے گئے ہیں اور اسٹیڈیم کے ارد گرد سیکیورٹی کا بڑا مضبوط حصار موجود ہے. اور اس کے علاوہ پھر کئی فرلانگ دائیں بائیں جو ہے وہاں پہ بھی پولیس کی بھاری نفری اور ان کی پکٹس بنی ہوئی ہیں. میٹرو کے جتنے بھی اسٹیشنز ہیں وہاں پہ پکٹس بنی ہیں. میٹرو بس کے اندر مسافر جہاں پہ سفر کے دوران جو ہے نا میٹرو بس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہاں بھی سول کپڑوں میں جو ہے نا سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ ہوں گے. پھر اس کے باوجود 4 میٹرو اسٹیشن, ایک تو یہ رحمان آباد کا ہے, پھر اس کے بعد 6 روڈ کا جو اسٹیشن ہے, پھر ختم نبوت اسٹیشن جو شمس آباد کا ہے اس کو, پھر فیض آباد کا میٹرو اسٹیشن جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میٹرو بس پر سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو نا سفر کرتے ہیں, وہ اپنے کام کاج پر جاتے ہیں, وہ بچے اسکول جاتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ خریداری کے لیے یا اپنے کام والی جگہ پہ آنا جانا ان کا ظاہر ہے یہ بڑا ایک ذریعہ ہے ان کا سفر کا, تو اس میں سفر کرتی ہیں. انہوں نے یہاں سے ان اسٹیشنوں سے بس میں سوار بھی ہونا ہوتا ہے, بس سے اتر کے پھر اپنے گھروں میں یا اپنے کام والی جگہ پر جانا ہوتا ہے. ان 4 اسٹیشنوں کو بند کرنے کی کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے یہ ہم عوام کا جو ایک مطالبہ ہے, عوام سے ہماری بات ہوئی ہے, عوام الناس سے, وہ مختلف لوگوں سے, تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح جو نا ہمیں مشکلات درپیش ہوں گی اور انتہائی مشکل جو نا حالات ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے انتظامیہ سے اور متعلقہ جو ارباب اختیار ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اتنے مضبوط سیکیورٹی حصار کے ہوتے ہوئے میٹرو بس کے یہ 4 اسٹیشن بند کرنا ان کی کوئی تک نہیں بنتی. یہ عوام کو جو نا مصائب اور مشکلات میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کو جو ہے نا تبدیل کیا جائے اور میٹرو کے یہ اسٹیشن جو ہے نا بند نہ کیے جائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر جو کل سے آپ نے سن رکھی ہے کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں عرفان نواز میمن اور SSP ملک جمیل ظفر صاحب جو ہیں اور SHO مرگلہ پولیس اسٹیشن, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے توہین عدالت کے کیس میں سزا سنا دی ہے. 6 مہینے سے لے کے 2 مہینے تک, 2 مہینے SHO کے لیے سزا ہے, 4 مہینے کی سزا جو نا SSP صاحب کے لیے ہے اور 6 مہینے کی قید کی سزا جو نا ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیے. پھر بابر ستار صاحب نے ان کو 1 ماہ کی مہلت دی تھی کہ آپ اس کے خلاف جو ہے نا اپیل کر سکتے ہیں اس سزا کے خلاف. تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو جو ہے نا چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی, اور اس کو جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ عامر فاروق اور ان کے ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری, یہ ان کی جو چیلنج کی ہے انہوں نے سزا اس کو سنیں گے. اور یہ سوموار والے دن جو نا اس پہ ہیئرنگ ہوگی اور بلایا جائے گا ان کو. ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر ہیں, SHO SSP, ان کو سنا جائے گا. پھر اس پر دیکھیں کہ عدالت اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے اور یا اس کو ختم کر دیتی ہے. اگر برقرار رکھتی ہے تو پھر یہ 3 افسران جو ہیں ڈپٹی کمشنر SSP اور SHO مرگلہ پولیس اسٹیشن, یہ نہ صرف اپنی نوکری سے جائیں گے بلکہ ان کو یہ سزا بھی بھگتنا ہوگی. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ. دیکھتے رہیے بی واچ نیوز. اسی کے ساتھ میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.